جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ سے کچھ سوالات پوچھنے تھے دبئی کے بارے میں کہ دبئی میں امامت کس طرح سے ملتی ہے، یا اسی کے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہیں۔ تو میں آپ سے ایک ایک کر کے ان کے سوالات پوچھتا ہوں، تو آپ ان کے مختصراً جو جواب ہوں وہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی تو منظور بھائی، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال ہے کہ آپ کب سے دبئی میں امام ہیں؟ دیکھیے جہاں سے بھائی، میں دبئی میں الحمدللہ میرا 2 سال مکمل ہو گیا۔ 2 سال سے میں دبئی میں ہوں۔ اچھا منظور بھائی، اس میں نا ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا دبئی میں امام کی نوکری کے لیے مکمل حافظ ہونا بھی ضروری ہے؟ دیکھیے جہاں سے بھائی، سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دبئی میں جو امام ہوتے ہیں مساجد میں، جی، یہاں 3 طرح کے امام ہوتے ہیں۔ صحیح اول تو جو خاص امام ہوتے ہیں وہ، صحیح ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر کی امامت ہے ایک امام بدیل امام، بدیل امام دائمی کہتے ہیں اسے۔ اور تیسرے نمبر کا ہے صرف بدیل امام۔ تو صحیح یہ 3 طرح کے کیٹیگری ہے دبئی کے مساجد میں۔ اچھا، ان تو کی کیٹیگری بنانے کا کیا مقصد تھا؟ ہمیشہ مستقل امام تو ایک ہی جگہ پہ نہیں رہ سکتے، ان کا گھر بار ہے، وہ گھر کبھی جاتے ہیں چھٹی میں۔ اب صحیح چھٹی میں جب جاتے ہیں تو اس جگہ امامت کون کریں گے؟ اس کی بھرپائی بھی ضروری ہے نا۔ جی تو جی اسی مقصد سے انہوں نے یہ 2 کیٹیگری رکھا ہے، ایک ہے دائمی بدیل امام اور ایک ہے بدیل امام۔ اب صحیح دائمی بدیل امام کو اس جگہ رکھتے ہیں جہاں امامت کی جگہ خالی ہے، اور پروپر امام ان کو ابھی تک نہیں ملا، یا ابھی سلیکشن انہوں نے نہیں کیا، تو اس صحیح جگہ دائمی بدیل امام کو رکھتے ہیں۔ دائمی کا معنی ہے کہ وہ تو بدیل رہے گا، ٹیمپورری، لیکن ہمیشہ کے لیے، صحیح ہو ٹھیک ہے نا۔ جی جی اور بدیل امام کو وہاں رکھا جاتا ہے کہ جہاں امام 1 مہینے کے لیے چھٹی میں گھر گئے، پھر اس جگہ وہ بدیل امام کو بھیجتے ہیں اور وہاں وہ امامت کرتے ہیں۔ پھر جب امام صاحب آ جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹا کر پھر دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا امامت کی جو ہے نا کیٹیگری ہے یہ دبئی میں کھل کے بتانا چاہتا ہوں۔ بدیل امام میں جو ہے نا، جب تک امام نہیں رہیں گے تب تک آپ امامت وہاں کریں گے۔ جب امام آ جائیں گے اور اس کے بعد کوئی مسجد خالی نہیں ہوگی تو اس ٹائم آپ کو گھر ہی پہ بیٹھنا ہوگا۔ اس ٹائم آپ کو کوئی دوسری مسجد نہیں دی جائے گی، کیونکہ مسجد جب ہوں گے نہیں تو آپ کو کہاں سے دیا جائے گا۔ تو مطلب اس میں یہ جو ہے نا، آپ کو رہائش وغیرہ بھی نہیں دیتے؟ جی جی نہیں، اس میں نہ رہائش ہوگی، نہ آپ کا ویزا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب اپنے جانب سے ہے۔ بس جتنے دن آپ وہاں نماز پڑھائیں گے، جتنے دن نوکری کریں گے، تو اتنے دن کی سیلری آپ کو دی جائے گی بس۔ اس صحیح کے ہوگا۔ بعد آپ کو خالی بیٹھنا پڑے گا۔ اچھا منظور بھائی، یہ تو ہو گیا کہ امام کی وہاں پر کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس کے حساب سے انہیں مطلب کہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جو پہلے 2 درجے کے امام ہیں انہیں وہاں پر رہائش وغیرہ بھی دی جاتی ہے اور ویزا بھی دیا جاتا ہے، جبکہ ایک پرماننٹ ہوتا ہے اور جو دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر پرماننٹ نہیں ہے تو اس کی جگہ پر وہ بندہ دوسرے والا جو ہے وہاں پر امامت جی کروا رہا ہوتا ہے۔ تو جی جی جو ہمارے پاس تیسرا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی مسجد خالی ملے وہاں پر لا کر اسے کھڑا کر دیتے ہیں، جی اور اسے کوئی ویزا وغیرہ یا کوئی بھی رہائش وغیرہ کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا۔ وہ مطلب کہ لاچار ہوتا کچھ ہے، بھی اس نہیں، کا کوئی بھی مائی باپ نہیں ہوتا، وہ خود ہی اپنا کر رہا ہوتا ہے جو بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر وہاں کے امام کے دل میں رحم آیا، وہاں کا جو خاص امام ہے، تو جی جی وہ آپ کو شیئر کر سکتا ہے کہ بھائی جب تک ہم گھر پہ رہیں گے تو آپ ہمارے رہائش پہ رہ لیجئے اور جو ہے نا امامت کرائیے۔ صحیح۔ منظور بھائی، میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ دبئی میں امام کی نوکری حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیے امامت ایک بہت ہی جو ہے نا عظیم ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنا قرآن صحیح ہونا چاہیے، بہترین تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو تلاوت کرنے والا آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہترین قرآن پڑھنے والا ہو، قاری ہوں۔ اب صحیح ہو ظاہر سی بات ہے، قرآن کی ہر چیز کو خیال کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا یہ قاری ہی کر سکتا ہے، الا یہ کہ اگر حافظ بھی ہو یا غیر حافظ بھی ہو، لیکن ان کو اچھے استاذ ملے ہوئے ہوں، بہترین قرآن پڑھنے والے ہوں، تو الگ بات ہے۔ ورنہ
سب سے زیادہ جو ہے نا وہ قاری کو ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے، زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ صحیح۔ آپ سے جو میرا چوتھا سوال ہے وہ ہے جی، دبئی میں امام کی نوکری کے لیے کیسے اپلائی کیا جائے؟ دیکھیے، اس بارے میں سب سے اول اور احسن طریقہ تو یہ ہے کہ عرب کی جانب سے جو ہے نا جی جی۔ مختلف ممالک میں، خاص کر کے ہندوستان پاکستان میں، یہاں کے جو ہے نا اوقاف والے انٹرویو کے لیے باقاعدہ تشریف لے جاتے ہیں صحیح اور پھر اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا، جو صحیح حضرات اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے اول اور بیسٹ اور سب سے احسن طریقہ تو یہ ہے، صحیح ہو گیا، بالکل لیکن اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ کب جاتے ہیں کب نہیں جاتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ باقاعدہ پروپر ویزا لے کے دبئی آئیں اور آنے کے بعد یہاں کے اوقاف کے آفس میں آپ جائیں، اور جانے کے بعد آپ بتائیے امامت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جی تو جی۔ میرا امتحان لے لیجئے۔ تو صحیح پھر وہ حضرات اگر ان کے دل میں آیا کہ ہاں ضرورت ہے تو وہ امتحان لیں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت آپ کا امتحان لے لیا جائے یا لے لے، آپ کو واپس بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ دوسرا آپشن ہے۔ چلے اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دبئی میں امام کی تنخواہ کتنی ہے؟ دیکھیے، دبئی میں امام کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ 5,000 سے کم نہیں ہے، 5,000 درہم، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ جی جی تو 5,000 سے کسی کی سیلری کم نہیں ہوتی ہے۔ یہ خاص امام کی بات کر رہا ہوں میں۔ جی جی۔ باقی جو دائمی بدیل امام ہے اور بدیل امام ہے، یہ دو کیٹیگری کے سیلری ان سے کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب آپ اگر پوچھیں کہ دائمی بدیل امام کی سیلری کتنی ہوتی ہے تو بھی میں بتا دیتا ہوں۔ جی ان کی جی۔ بھی سیلری تقریباً 3,000 کے آس پاس ہوتی ہے، 3,000 سے کم نہیں ہوتی ہے جہاں تک مجھے معلومات ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اور بدیل امام جو ہوتے ہیں ان کی سیلری مختلف جگہ میں مختلف سیلری ہوتی ہے۔ مجھے شارجہ کا معلوم ہے، شارجہ میں جو ہے نا جی جی۔ 2,000 دی جاتی ہے۔ اچھا، ان کا پھر یہ بھی ہوتا ہوگا کہ سیلری ان کی فکس نہیں ہوگی، جتنا عرصہ کرتے ہوں گے امامت اتنے کی سیلری ملتی ہوگی، یہ مکمل دیتے ہیں؟ جی جی، پہلے ہی میں اس بات کا ذکر کر دیا نا کہ جی جی۔ جب تک ان کی امامت ہے امام کے غیر موجودگی میں تب تک ان کو سیلری ملے گی۔ اگر امام آ گئے اور آپ کو وہاں سے دوسری جگہ دے دیا گیا، اگر جی جی۔ امامت میں دیا گیا تو پھر تو آپ کو سیلری ملے گی، لیکن صحیح اگر آپ خالی ہو تو آپ کو کوئی سیلری نہیں ملے گی۔ یہ بدیل امام کی بات ہے۔ باقی جو دائمی بدیل امام ہے ان کو سیلری ملتی رہے گی، کیونکہ ان کی دائمی ہے، ان کو ایک جگہ بیٹھنا نہیں ہے، یہاں کچھ دن وہاں کچھ دن ایسے کر کے ان کو پورا ان کا کام چالو رہے گا۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو آخری سوال جسے کہہ لیں وہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ دبئی میں کس جگہ پر امامت کروا رہے ہیں اور آپ کو امامت کی نوکری کیسے ملی، اور کچھ اپنے چینل کے بارے میں بتائیں، آپ وہاں پر کیا کچھ سکھا رہے ہیں؟ اب دیکھیے، مجھے یہاں نوکری مطلب امامت کیسے ملی، تو یہ اولاً تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہو گئے تھے پوری دنیا میں۔ جی جی۔ چنانچہ بہرحال میں مدرسے میں پڑھا رہا تھا، صحیح۔ فراغت کے بعد 3 سال مدرسے میں بھی جو ہے نا خدمت انجام دی الحمدللہ، شعبہ تجوید و قرات میں۔ ماشاء چونکہ اللہ۔ میرا فیوریٹ فن ہے فن قرات، قرآن سے زیادہ محبت ہے، قرآن سے دلچسپی زیادہ ہے، اسی لیے میں نے اسی فن کو چنا اور قرات پر میں نے الحمدللہ جو بھی کچھ ہے مہارت حاصل کی۔ صحیح۔ تو یہاں جو ہے نا آنے کا جو پروسیس ہے، مجھے جب میں مدرسے سے فارغ ہو کر، مدرسے والے بھی جو ہے نا ہمیں بلائے نہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو فارغ بیٹھے ہوئے تھے گھر پہ، تو صحیح ہمارے ایک جو ہے نا جاننے والے شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ قاری صاحب اگر آپ کو دبئی بھیج دیا جائے تو آپ جائیں گے؟ تو صحیح۔ میں نے بولا کہ حضرت گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ اگر بھیجیں گے تو یہ عظیم کام ہے، میں کیوں نہ جاؤں۔ تو چنانچہ میری تلاوت جو ہے نا ان کو بھیجا گیا، اور ان کو پسند آ گئی تلاوت، اور انہوں نے ویزا وغیرہ دے کے مجھے بلا لیا۔
تو میرا آنا اس طرح ہوا۔ دیکھیے، آپ چینل کے بارے میں مجھ سے پوچھا، جی میرا چینل بھی الحمدللہ زینت القرآن کے نام سے، اور وہاں میں جو ہے نا قرآن کی تعلیم، قرآن کو بہترین انداز میں کس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں وہ سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ سیکھتے بھی ہیں، باقاعدہ ایک گروپ بنایا ہوا ہوں جہاں پورے عالم سے لوگ ہیں، کینیڈا سے ہے، پاکستان سے ہیں، آپ کے پاکستان سے ہیں، ہندوستان سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، بہت جی ساری جگہ سے لوگ ہیں اور وہاں تلاوت سیکھتے ہیں۔ جی تو یہ ہے، آپ چینل کا نام بھی بتایا میں نے، آپ حضرات وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ جی چلیے ماشاء اللہ سے آخر میں آپ کو، کافی بڑا چینل ہے آپ کا، میں نے وزٹ کیا ہے، تقریباً 1 لاکھ کے قریب اس کے سبسکرائبرز ہیں، اور کافی کچھ آپ وہاں پر سکھا رہے ہیں، مختلف لہجوں میں آپ نے اذانیں بھی سکھائی ہیں کس طرح سے دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے لہجات کے اوپر بات کی ہے، مقامات پر بات کی ہے۔ تو میرے خیال میں جو لوگ امامت کے خواہش مند ہیں انہیں آپ کے چینل کو لازمی وزٹ کرنا چاہیے اور وہاں سے جا کر زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ وہاں پر رہتا ہے نا اسے اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہاں پر کس چیز کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، مطلب کس طرح سے پڑھا جائے۔ بے شک بے شک، تو انہیں آپ کے چینل کو لازمی وزٹ کرنا چاہیے، لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، لوگ جا کر آپ کے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لاسٹ میں جو چیز میں لوگوں سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ساری پوسیبلٹیز آپ لوگوں کے سامنے بتا دی ہیں منظور بھائی نے کہ آپ لوگ کس طرح سے نوکری حاصل کر سکتے ہیں، کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک پوسیبلٹی میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کی تلاوت اچھی ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر زور دیں اور اپنے گھر بیٹھے اس کو ریکارڈ کر کر کے اپنے یوٹیوب چینل یا فیس بک وغیرہ کے اوپر اچھی سی ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈ کرنا سٹارٹ کریں، تاکہ کسی اگر عربی شیخ کے ہاتھ میں آپ کی ویڈیو لگ جاتی ہے تو وہاں سے بھی آپ کے چانسز بن سکتے ہیں۔ کیا منظور بھائی اس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ بھی پوسیبلٹی ہے کوئی اس میں؟ جی جی، یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے دیکھا جائے تو۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو یہ چینل بنایا تھا طالب علم کے زمانے میں بنایا تھا، ٹھیک اور ہے۔ مجھے جو مدرسے میں ڈائریکٹ نوکری ملی تھی، مدرسے میں خدمت کرنے کا جو موقع ملا تھا، جی جی وہ انہی چینل کے ذریعے ملا تھا۔ کس طرح کہ میری تلاوت انہوں نے سنی، اور صحیح۔ سننے کے بعد مجھے ان لوگوں نے پسند کر لیا، استاذ کو فون کر کے بتایا کہ حضرت یہ بچہ ہمیں چاہیے ہمارے مدرسے کے لیے۔ تو دیکھیے یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک ذریعہ ہے۔ تو چنانچہ میں تو سب کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی آواز اچھی ہے، آپ قرآن کی تلاوت بہترین انداز میں کرتے ہیں، تو اس کو نشر و اشاعت کیجئے۔ تو اس کے ذریعے ثواب کی نیت سے، اس نیت سے نہیں کہ مجھے دنیا جانے، صحیح۔ ثواب کی نیت سے اس کو نشر کرے، تو انشاءاللہ اس کے بدولت آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور بلغوا عنی ولو آیہ پر عمل بھی ہو جائے گا، اس کے ثواب کا آپ مستحق ہوں گے، اور فائدہ تو انشاءاللہ ہوگا ہی۔ ٹھیک ختم ہے کرتے منظور ہیں۔ بھائی، آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے یہ ٹائم نکالا، بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم تھا، اور بہت سی چیزیں ہم لوگوں کو آپ سے سیکھنے کو ملی ہیں۔ انشاءاللہ جو دیکھنے والے ان کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا، اور وہ لوگ آپ کے چینل کو بھی وزٹ کر کے کافی زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور لاسٹ میں یہ بتاتا جاؤں، جو ہمارے اس چینل جے مینٹور 2.0 پر آئے ہیں نئے، ان کو میں یہ بتاتا جاؤں کہ یہاں پر کمپلیٹلی آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے اسلامک کنٹینٹ کریشن کر سکتے ہیں، یعنی کہ تلاوت قرآن پاک کی ایڈیٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں، آڈیو ویڈیو مکسنگ دونوں پر کام کیا ہوا ہے۔ آپ جا کر چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم دونوں کو دیجیے اجازت، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔